الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ میں محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے نکال کر یہاں دین کی فکر میں جمع فرمایا ہے۔ ہر انسان اس کے ساتھ کچھ تقاضے ہیں، کچھ کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو آگے پیچھے کر کے، کاموں کو آگے پیچھے کر کے جب کوئی بندہ اللہ کے دین کی فکر میں اور دین کی محنت میں، دین والی مجلسوں میں جڑتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ نفسانی خواہشات ہیں، دنیاوی تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر میرے ذکر میں، میرے دین کے لیے اور میرے دین کی فکر میں جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور فرشتوں کو گواہ رکھ کر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ان تمام کی مغفرت فرما دی۔ مغفرت کیا ہے میرے دوستو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، نہیں؟ ورنہ اگر اللہ پاک حساب لینے پہ آئیں گے تو ایک نعمت کا بھی کوئی بندہ حساب نہیں دے سکتا ہے، ایک نعمت کا حساب۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ پرفتن ماحول میں، دور میں اللہ نے اپنے کرم سے ایسی مجالس میں جوڑنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو کوئی بندہ شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے کہ کتنی بلیسنگز ہیں، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں تم ایک نعمت میں کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو بھی نہیں سوچ سکتے، صرف ایک نعمت کے اندر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ ایک نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ آنکھ ایک نعمت ہے، اب آنکھ کے کتنے کام ہیں سوچ سکتا ہے آدمی؟ ہم تو خالی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے فلاں صاحب ہیں، یہ کلر بلیک ہے، ریڈ ہے نہیں؟ لیکن آج سائنٹسٹ یا جو ہے ریسرچ کرنے والے بتا رہے ہیں کہ شاید یہ ہزاروں پکسل کیمراز کے بنائیں گے تب بھی جا کے ایک آنکھ کے فنکشن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نہیں، آنکھ کتنی فاسٹ کیلکولیٹ کرتی ہے کہ آنے والی گاڑی کتنی سپیڈ سے آ رہی ہے، میں کراس کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، نہیں؟ یہ کیلکولیشن کون دے رہا؟ نہیں، آنکھ دے رہی ہے، دے رہی نہیں دے رہی؟ ورنہ اگر آنکھ کا وہ کیلکولیشن تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا کتنے ایکسیڈنٹس ہو جائیں گے۔ آنکھ اگر تھوڑی سی دیکھنے میں لیول اگر صحیح نہیں دکھا سکتی کتنی دیر جا کے آدمی جا کے گر جائے گا، گرے گا نہیں گرے گا؟ لیول رہے گا اس کو آنکھ انڈولیشن رہیں گے، نیچے اوپر دکھے گا، پیر اوپر ڈالے گا آدمی نیچے ڈالے گا، نہیں؟ ایک آنکھ کتنے کام کر رہی ہے، ایک کان کتنے کام کر رہے ہیں، ایک جسم کا سیل کتنا کام کر رہا ہے، پوری دنیا کیلکولیٹ نہیں کر سکتی۔ نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ نہیں، اس لیے اللہ پاک فرمائے کہ تم خود اپنی ذات میں غور کر لو اللہ نے کتنی قدرت کی نشانیاں تمہارے اندر رکھی ہیں۔ دو کڈنیز اگر ہٹا دیے جائیں کہ وہ دو کڈنیز کا فنکشن مشین کرے تو کتنی بڑی مشین چاہیے اس کے لیے، تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ 10 اسٹوری کی بلڈنگ اگر جتنے لیول کے تھے اس میں ہزاروں مشینیں لگائیں گے تو وہ جو کام ہو سکتا ہے وہ دو کڈنیز اللہ پاک چھوٹے سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نہیں، آدمی سو رہا ہے کڈنیز کام کر رہے ہیں، آدمی چل رہا ہے کڈنیز اپنا کام کر رہے ہیں، آدمی دوڑ رہا بھاگ رہا، ہم کو کچھ کرنا پڑ رہا، سو اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ نہیں، ایک نعمت چھن جاتی ہے پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے آدمی کی۔ نہیں،
تو ہم سوچ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں. ایک آدمی کو دیکھا کہ اندھا ہے، غریب ہے، مفلس ہے، بیمار ہے، جسم پہ پھوڑے بھی ہیں، نہیں کچر گونڈی جہاں ڈالے وہاں بیچارہ پڑا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی اس آدمی میں تم کوئی اللہ کی نعمت دیکھ رہے ہو؟ تو لوگوں ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ مفلس، پریشان حال، بھوکا، فاقہ زدہ، بیمار، جسم پہ پھوڑے، نہیں آنکھوں سے معذور، کیا نعمت ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ سہولت سے سانس نہیں لے سکتا ہے؟ نہیں. اگر سانس روک دے اللہ پاک، نہیں. کیا سہولت سے پانی نہیں پی سکتا ہے؟ کیا یہ سہولت سے اپنا پیشاب سے فارغ نہیں ہو سکتا؟ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نہیں. تو میرے دوستو، اللہ کی ان تمام نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت ہے. کون سی نعمت ہے بھائی؟ ایمان کی نعمت. ایمان کی نعمت کیا ہے؟ ساری نعمتیں کسی انسان کو ملی ہوئی، دولت ملی، پیسہ ملا، عہدہ ملا، ڈگری ملی، سب کچھ ہے سمجھے انسان کو، نہیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ ایمان نہ چھوڑنا، نصیحتوں میں ہے نہیں. حضرت معاذ کو فرمایا خاص طور سے، اور بعض صحابہ کو عمومی طور پہ فرمایا ایمان نہ چھوڑنا، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. نہیں، ایمان نہ چھوڑنا چاہے تم کو آگ میں جلا دیا جائے. ایمان نہ چھوڑنا چاہے تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے. یہ کون بولتے تھے؟ بتاؤ سے کون بول رہے تھے؟ کون بولتے تھے یہ بات؟ ہاں سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے ایمان کی قیمت کیا ہے. آدمی جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہے. آدمی تکلیف اٹھا سکتا ہے، ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہے. آدمی مفلسی کی زندگی گزار سکتا ہے، ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہے. اس لیے صحابہ سولی کے تختے پہ ہوتے تھے جہاں پر 100 آدمی ننگی تلواریں لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے. صرف یہ کہتے تھے تم لمحے بھر کے لیے ایمان سے ہٹ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. بولے ہم لمحے بھر کے لیے بھی نہیں ہٹ سکتے. ایک جماعت گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے کے اندر. صحابہ نکل جاتے تھے، جس رخ پہ روانہ کر دیا جاتا، چلتے رہتے اللہ کے دین کے تقاضوں پہ. ایک علاقے میں گزرے جہاں پر عیسائی حکومت تھی. بادشاہ کو پتہ چلا مسلمانوں کی کوئی جماعت اسلام کی تبلیغ کے لیے آئی ہے. قید کروا لیا، بلایا، ان سے بات کی، پوچھا، احوال لیے. پھر اس نے آفر دیا، یعنی چونکہ دین سے لوگ کیسے ہٹائیں گے ہم کو، ایمان سے لوگ کیسے ہٹائیں گے؟ یا تو لالچ دے کر ہٹائیں گے یا خوف دلا کے ہٹائیں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. یا پھر لالچ دیں گے، یہ ملے گا، تم یہ کر لو، ہٹ جاؤ اسلام سے، نہیں چھوڑو دین، اللہ رسول دیکھیں گے بات کی بات، نہیں. تو آفر اس نے یہ دیا اس جماعت کے امیر کو، جو ان کا نام تھا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کہا کہ بھائی دیکھو تم اسلام چھوڑ کر کرسچینٹی میں آ جاؤ تو میں کیا کروں گا، میں اپنی خوبصورت شہزادی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا اور میں اپنی آدھی سلطنت تمہارے حوالے کر دوں گا، مزے سے حکومت کرو. نہیں، یہ آفر ہے. مزے کی زندگی گزری، کہاں مفلسی کی زندگی، پھٹے پرانے کپڑے، پاچس لگے ہوئے، ٹوٹی تلواریں تمہارے پاس، کھانے کو روٹی نہیں ہے. کئی کو ایسی مفلسی کی زندگی گزارتے ہے نہیں؟ کیوں اتنی تکلیفیں اٹھاتے؟ اور شہزادے بن کے رہو، شہزادے، مالدار، حکومت کرنے والے، حاکم وقت. کتنا بڑا آفر تھا، نہیں؟ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ ایمان اختیار کرتا ہے یا دنیا لیتا ہے. یہ ٹیسٹ پوری زندگی ہر مسلمان کے ساتھ میں آئے گا. بڑوں کے لیے بڑے ٹیسٹ ہیں، چھوٹوں کے لیے چھوٹے ہیں، نہیں. اس لیے ایک دفعہ
ایک ساتھی ایک نوجوان نے جو ہے اللہ کے راستے کے اندر گیا، یعنی 40 دن لگا کے جب واپس آیا 5,000 روپے اس کے اللہ کے راستے میں خرچ ہوئے، ایمان سیکھا، دین کی باتیں سیکھی، احساس پیدا ہوا، آخرت کی فکر آئی۔ کسی نے پوچھا کہ جماعت میں گئے تھے تو کیا سیکھ کے آئے میاں تم، کیا فائدہ ہوا تمہارے کو؟ تو اس نے کہا میں جماعت میں 5,000 خرچ کر کے ایمان سیکھا، اتنا ایمان تو میرے اندر آیا، انشاءاللہ کہیں 5,000 ایمان کا تقابل ہوگا، 5,000 چھوڑ دوں گا، ایمان بچا لوں گا۔ اتنا تو سیکھ کے آ گیا، اس لیے کہ خرچ کر دیا میں 5,000 اللہ کے راستے کے اندر دین کے واسطے، تو اتنا ایمان تو میرا بن گیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں مال کا اور ایمان کا ٹکراؤ آئے گا، کہیں یہ پتہ چلے گا کہ ایمان چھوڑنے سے 5,000 مل سکتے ہیں، میں 5,000 چھوڑ سکتا ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ کتنی اچھی بات بتایا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو آفر دیا گیا، پھر اس کے بعد میں کہا کہ اگر یہ نہیں تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہ تیل کھولایا گیا اور اس تیل کے اندر اتنا تیل ابل رہا ہے، کہا کہ اس میں تم کو ڈال دیا جائے گا، ایک ایک ساتھی کو، تم اکیلے نہیں بلکہ پوری تمہاری جماعت کو تیل میں ڈال کے ختم کر دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا اگر یہ آفر جو مجھے دے رہا ہے تیری بیٹی کی شادی کا، سلطنت کا، آدھی نہیں پوری سلطنت بھی دے دے گا، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر اگر تم مجھ سے تقاضا کرے گا کہ ایمان سے پھر جاؤ، ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی ایمان سے نہیں ہٹ سکتے، تم مرضی تمہاری، جو کرنا ہے کر لو۔ تو پھر بادشاہ نے کہا ایک مسلمان کو اٹھایا تیل میں ڈال دیا۔ نہیں، اب وہ منظر کیسا تھا ہوگا سوچ سکتے اپن، ایک یعنی اسکریچ نہیں لگا، ایک کیل نہیں، ایک نیل نہیں، ہاں تھوڑی سی اگربتی موم بتی سے جلایا نہیں گیا تھا، بلکہ پورے شخص کو اٹھا کے اس آگ میں جو ہے تیل کنویں کڑھائی میں ڈال دیا گیا، تو جو کیفیت ہوئی ہوں گی ان کی، اللہ اکبر، منظر کیسا تھا ہوگا دیکھنے والوں کی، نہیں؟ ایک ڈالے گئے، دو ڈالے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ جو امیر تھے، امیر جماعت، اس منظر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ تو لوگ ان کو لے کر آ گئے بادشاہ کے پاس، جماعت کا امیر رو رہا ہے، شاید دل نرم پڑ گیا اس کا، پھر بات کریے آپ۔ تو کہا کہ آفر ابھی بھی میرے پاس ہے، اب بھی چھوڑ دو۔ نہیں، حضرت عبداللہ پھر وہی بات کی، بھائی صاحب روتے کیوں ہیں؟ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ سے کہا، ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے گویا کہ، اس بادشاہ کو یہ کہا کہ رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میرے پاس صرف ایک زندگی ہے، بس ایک زندگی جو تیل میں جاؤں گا ختم ہو جائے گی، جسم میں جتنے بال ہیں اتنی زندگیاں اگر اللہ دے دیتا، ہم ایک ایک زندگی اس تیل میں گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر کے شہید ہو کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دے دیتے کہ اتنی زندگیاں دی جا سکتی ہیں، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اتنی زندگیاں دی جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد دی جا سکتی ہیں، لیکن کلمہ ایمان چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بادشاہ نے کہا اتنی پختگی، اس کا اثر ہوا، اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کر بھائی، میری پیشانی پہ بوسہ دے دے، میں تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کافر آدمی ہے، اگر ایک بوسے سے میرے تمام ساتھیوں کی جان بن جاتی ہے تو کیا حرج کی بات ہے، آگے بڑھ کر بوسہ دے دیا، اپنی پوری جماعت کو لے کر مدینہ منورہ واپس ہو گئے، مدینہ آ گئے۔ جب جماعتیں آتی تھی تو کارگزاری سنی جاتی تھی، کیسا کام ہوا، کیا ہوا، نہیں جیسے جماعتوں کی کارگزاری ہوتی نہیں، تو امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، سب لوگ کارگزاری سن رہے ہیں کہ کیا ہوا اللہ کے راستے میں۔ تو یہ واقعہ جب سامنے آیا، تفصیل سے حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے جب واقعہ بیان کیا، اور پھر یہ کہا کہ میں نے اس کا بوسہ لیا اس بات پر کہ تاکہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ چلے ان کی جان بچ جائے۔ جب یہ بات سنی تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا کہ یہ پیشانی قابل قدر ہے جو غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی ہے، اور سارے مسجد والے بوسہ دیتے گئے۔
خوشی کا اظہار کرتے گئے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس زمان نے ایک پیغام دیا ہے اور ایمان والوں کو ایمان کی قیمت بتائی ہے کہ ایمان کتنا بڑا قیمتی ہے نہیں؟ کتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اسی لیے رسول پاک سے فرمایا کہ ذرہ برابر ایمان لے کے تم اللہ کے پاس جاؤ، اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا، اپنی شان و شوکت والی جنت. شرط کیا ہے؟ بچا کر لے کر جانا، سنبھال کر لے کر جانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، نہیں نگرانی کرنا ہوتا ہے نا، نگرانی کہ ہمارے ایمان کو کوئی کمزور نہ کر دے، نہیں ہمارے ایمان پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، نہیں ہمارے ایمان میں خلط ملت نہ ہو جائے. نہیں اس لیے فرمایا میں تو سب سے پہلے ایمان سکھا گیا نہیں کہ جو ہے صحابہ فرمایا ہم سب سے پہلے ایمان سیکھے. ایمان کیا ہے؟ کہ سارے غیر کے یقین کو اپنے دل سے نکال دینا، بس کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نہیں. ہمارا دل کا یقین مضبوط ہو جانا بس نہیں کہ اللہ کے احکامات میں کامیابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی اللہ پاک نے ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے. اگر اللہ کا حکم چھوڑ دیں گے، حضور والی زندگی چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ساری پریشانیاں ہماری اسی وجہ سے آ جائیں گی. ہماری حفاظت کس میں ہے؟ ہمارے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت رکھی ہے. کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے جس سے ہمیں پتہ چل رہا کہ یہ کھا سکتے ہیں کہ یہ نہیں کھا سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نیکی ہے، بدی ہے، یہ اچھائی ہے، برائی ہے. یہ روشنی کون بتا رہی ہے؟ کس سے پتہ چل رہا؟ اسلام کی روشنی سے پتہ چل رہا. جن کے پاس نہیں ہے، آپ جائیے دنیا کے اندر انٹلیکچوئلس کہلاتے ہیں، سویلائزڈ لوگ کہلاتے ہیں، بہت ہی زیادہ ماڈرن، اور جو ہے ان کے بارے میں ہمارے کیا کیا گمان ہوتے ہیں، لیکن کھا کیا رہے ہیں؟ چوہے کھا رہے ہیں، بندر کھا رہے ہیں، ہے نہیں؟ مرے ہوئے سانپ کھا رہے ہیں، کیڑے کھا رہے ہیں. ان کو تمیز ہی نہیں ہے بیچاروں کو، کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کوئی انسانوں کے لیے اللہ نے نہیں بنائی ہیں. انسانوں کے لیے اللہ نے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں، مطہرہ چیزیں بنائی ہیں کھانے کے واسطے. لیکن بیچاروں کو اسلام نہیں ملا ہے، سب کچھ ملا لیکن وہ نہ ملنے کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے کہ کیا نہیں کھانا ہے. اور ہمارے پیارے نبی تو ہمیں صرف مسجد کا اسلام نہیں سکھائے، بلکہ ایک آدمی واش روم جاتا ہے، وہ واش روم کے اندر داخل ہونے، نکلنے، بیٹھنے کا طریقہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں سکھایا. مکمل زندگی، ایک پاکیزہ زندگی جس میں کہیں بھی جھول نہیں ہے. کہیں ہم نہیں بتا سکتے کہ ہمارے پیارے نبی نے بھائی یہاں کے ہمیں گائیڈ نہیں کیا، ہم کو نہیں معلوم یہاں کیسے کرنا، ایسا نہیں ہوا. نہیں حسن ہمارے لیے ہر زندگی کا، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، صحت مند کے لیے، بیمار کے لیے، نہیں غریب کے لیے، امیر کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، مردوں سے ایک مکمل زندگی پیدائش سے لے کر موت تک کیسے رہنا ہے اسے ہم سکھا کے چلے گئے. اگر اس پہ ہم چل جائیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ ہماری دنیا کو آسان کرے. ہم دنیا میں بہت تھوڑے دنوں کے واسطے آئے ہیں، یہ ٹرانزٹ پلیس ہے، رہنے کے لیے، مستقل رہنے کے لیے آئے بھائی نہیں، مستقل رہنے کے لیے نہیں ہے. آج جیسے ہم بیٹھے نا، چند سال پہلے کچھ اور بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ لوگ، نہیں ہم چلے جائیں گے کچھ اور آئیں گے. یہاں پہ مسافر خانہ ہے یہ، یعنی آتے آتے رہتے ہیں لوگ. نہیں مگر دوستو یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی. اس لیے کہتے ہیں دنیا خواہشات پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے بھائی. خواہش پوری ہوتی انسان کی، جوان رہنے کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، رہتا ہے. بوڑھا بھی ہو جائے، جتنے بوڑھے ہیں اپنے دور کے جوان تھے سب، یعنی بوڑھے ہو گئے، نہیں چاہ کے بھی بوڑھے ہو گئے. جتنے بیمار ہیں اپنے دور کے صحت مند لوگ تھے، نہیں چاہ کے بھی بیماریاں آ جاتی ہیں. نہیں مرنا کوئی نہیں چاہتا، کوئی چاہتا بھی مرنا نہیں، لیکن موت آتی کہ نہیں آتی. تو پتہ چلا کہ دنیا خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے. یہاں بدلتے رہتے حالات، جیسے دن و رات آتے ہیں ویسے ہی حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتے ہیں. یہ بدلتے حالات کے اندر جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہماری ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا ہے. بس ہم دنیا میں ایک مقصد لے کر آئے، مقصد یعنی جب تک مقصد پر کوئی چیز ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی عزت ہے، اس کو ریسپیکٹ دیا جاتا ہے. چھوٹی سی مثال ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ جو ہے ایک ٹیوب لائٹ ہے، اگر یہ ٹیوب لائٹ کا کام روشنی دینا ہے
تو جب تک یہ روشنی دے گی اس کی قیمت ہے کہ نہیں بھائی؟ قیمت کیوں بھائی؟ روشنی دے رہی ہو اپنے مقصد پہ نہیں، ہاں رہے، اور اس کو اونچا رکھا جائے گا. کوئی اگر ڈنڈا لے کے مارنا چاہے تو صدر صاحب کھڑے ہو جائیں گے، بھائی کیا کر رہا تو نہیں، لڑائی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں کہ بھائی یہ بیوقوف ہو گیا کہ لیٹ گئے. جب روشنی دینا چھوڑ دیں یہ صدر صاحب خود کہیں گے کہ بھائی یہ نکالو یار، کام نہیں کری، پھینکو اس کو لے آ کے، نہیں بدل دو اس کو. نہیں تو میرے دوستو، جیسے دنیا میں ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، انسان جو ہم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، میں ایک مقصد کے لیے آئے دنیا میں. نہیں وہ مقصد کیا ہے؟ نہیں وہ مقصد ہے عبادت کرنا. نہیں ہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انسانوں کو نہیں پیدا کیا لیکن صرف عبادت کے واسطے. اب عبادت سے کیا مراد ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت. نہیں لیکن 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی. ہمارا بیت الخلا جانا عبادت، ہمارا کھانا عبادت، ہمارا سونا عبادت، ہمارے لباس کا پہننا عبادت، ہمارا نوکری کرنا عبادت، ہمارا بزنس کرنا عبادت، ہمارا کھیتی کرنا عبادت. یعنی آدمی دنیا کے کام کر رہا ہے اور وہ سب عبادت میں شمار ہو جائے گا جب ہم اس کو کیسے کریں گے؟ حضور والے طریقے کے مطابق کر دیں گے. بس سمپل سی چیز ہے. بس اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، تو ایک آدمی دکان پر بیٹھے گا وہ عابدوں میں شمار ہوگا، ایک آدمی نوکری میں ہوگا وہ عابدوں میں شمار ہوگا. نہیں ایک آدمی بزنس کرے گا عابدوں میں شمار، ایک لڑکا کالج جائے گا عابدوں میں اس کا شمار ہوگا. کیوں؟ وہ اللہ کا حکم نہیں توڑتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑتا ہے. ہاں یہ دعوت کی محنت یا دین کی محنت کے ذریعے سے جو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے میرے دوستو، وہ مبارک زندگی سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ زندگی سیکھ لو. جب زندگی سیکھ لو گے تم جہاں جہاں جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تم کو ہدایت کا ذریعہ بناتے چلے جائیں گے. نہیں جیسے خوشبو والا آدمی جہاں جاتا ہے خوشبو پھیلاتا ہے، تو ویسے نیک انسان جہاں جائے گا اللہ اس کے ذریعے سے نیکیاں پھیلاتے چلے جائیں گے. ہم وہاں دبئی میں رہتے تھے، وہاں ایک لڑکا حافظ قرآن جس نے ماشاءاللہ اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ کیا اس نے، اور 12th کے بعد میں ان کے پیرنٹس جو ہے ان کو امریکہ بھیج دیے پڑھنے کے لیے، لانگ آئیلینڈ ایک شہر امریکہ کے اندر. لیکن یہاں پر ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے وہ حافظ صاحب وقت لگایا کرتے تھے. حفظ بھی کیا تھا اور بہترین اسکول میں پڑھے تھے، بہترین ان کا ایجوکیشن تھا ماشاءاللہ سے. تو وہاں گئے، اب دین سیکھ کے گئے، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اللہ کے احکامات کی عظمت، سنتوں کا اہتمام بڑا تھا ان کی زندگی کے اندر. تو کہنے لگے کہ کچھ کلاسز ان کی ایسی آتی تھی کہ ایوننگ کے اندر کہ مغرب کا وقت آتا تھا، اس کے اندر مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت، مغرب کا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. اب یہ نماز کے عادی، نماز کی قیمت سیکھے ہوئے، نماز کا مقام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہوتا ہے. نہیں ہاں فرق نماز کا ہے. مسلمان کے لیے نماز ایسے ہی ہے جیسے جسم میں سر ہوتا ہے، بغیر سر کے جیسے زندگی نہیں، بغیر نماز کے اسلام نہیں. نہیں تو نماز سیکھی ہوئی ہے، نماز کی قیمت کا اندازہ ہے کہ کرنا کیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے جب کلاس ہے تو جو دو ڈورز تھے ان کے، ایک فرنٹ اور بیک، تو وہ جو جہاں پر ڈور ہوتا تھا کلاس میں انٹر ہونے کا، وہاں کی سیٹ پر وہ مغرب کی نماز کی کلاس میں بیٹھ جاتے تھے. یعنی نوجوان لڑکا 17-18 سال کا، 19 سال کا سمجھے آپ. یعنی اور وہ پروفیسر پڑھانے میں مشغول ہے، وقت دیکھا فوراً کوریڈور میں نکل کے 3 رکعت نماز پڑھ کے آگے بیٹھ جاتے تھے. اور وہ پروفیسر نوٹس نہیں کرتا تھا، پڑھانے میں ہے نوٹس نہیں کر رہا کہ کوئی بچہ باہر جا رہا. ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا باہر گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد آ کے بیٹھ گیا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم جاتے کہاں گئے تھے تم؟ تو اس نے بولا کہ سر امپورٹنٹ کام تھا. بولے کیا امپورٹنٹ ہے؟ کیا یہ میری لیکچر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو تم چھوڑ کے گئے؟ تو اس لڑکے نے کہا آپ کا لیکچر نہیں، یہ 7 زمین و آسمان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ. تو بولے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو بولے کہ وہ ہماری پریئر ہے، نماز ہے. نماز کیا چیز ہے؟ تو بولے کہ کل پڑھ لوں گا، دیکھ لیجیے آپ کیا ہوتی ہے. تو وہ پڑھاتا رہا. جیسے ٹائموں کے باہر نکلے پروفیسر آ کے اس نے دیکھا کہ رکوع ٹھہرے ہوئے ہیں، رکوع کر رہے ہیں. ایسی کشش نماز کے اندر،
ایسی کیفیت نماز کے اندر، اللہ اکبر، وہ نوجوان لڑکا اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہو پوری عظمت کے ساتھ میں، تو کیسا نور تھا ہوگا اس کے اندر، ہے نا؟ اور پورے اہتمام سے اس نے نماز، اس نے کہا کہ بولے کتنی بہترین تمہاری نماز ہے. پھر یہ بولا کہ اس میں کتنے مسلمان بچے ہوں تو پڑھتے ہی نہیں، تم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب بے دین لوگ ہیں، یہ لوگوں کے پاس نماز کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اس نے صرف یہ کہا کہ یہ سب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے ڈر رہے ہیں کہ آپ کی کلاس چھوڑ کے کیسے اٹھیں. تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے. تو اس نے بورڈ پہ لکھا کہ 10 minutes بریک فار مسلم اسٹوڈنٹس دوز ہو وانٹ ٹو پرے. 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاتا تھا وہ، بولتا ہے جو نماز پڑھنا. اب یہ بچہ گش کر کے، گش سیکھی بھی ہے نہیں، اور گش سیکھی، بولے بھائی چلو یار اب جاؤ، چل اپنے لیے نماز کے لیے ٹائم دے رہا، اپن نماز پڑھ لیں گے. عرب عجم دنیا کے ملکوں سے آگے پڑھنے والے 10 15 20 بچے وہ کاریڈور مغرب کی نماز شروع ہو گئی. جب مغرب کی نماز شروع ہوئی، کالج کا ڈین پرنسپل جو بھی تھا وہ جا رہا تھا، بولے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو بولے کہ مسلم اسٹوڈنٹس ہیں نماز پڑھتے ہیں. بولے یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بولے ان کے لیے پڑھنے کی کوئی اور جگہ تو نہیں ہے. اس نے ایک سرکولر نکالا کہ بھئی ہمارے پاس یہ ایک اسپیس خالی ہے جو ملٹی پرپز یوز کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے اندر جا کے وہ لوگ پڑھ لیں گے. ماشاءاللہ اذان شروع ہو گئی، نماز شروع ہوئی، تعلیم شروع ہوئی، گشت شروع ہوئی. یعنی اللہ کے کرم سے اس یونیورسٹی کے اندر سے جماعتیں نکلی اور ایسے ایسے ملکوں میں دین کی بات پہنچی جہاں تک یعنی ان کے گھرانوں تک بات پہنچی نہیں تھی دین کی، ایک لڑکے کی وجہ سے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی ایسے 100 کے سینکڑوں لڑکے ہیں. یعنی ہمارے وحید الزماں صاحب، ڈاکٹر وحید الزماں تھے ہمارے، نعیم اللہ خان صاحب سے پہلے، یعنی جو ہے امیر تھے وہ حیدرآباد کے. کہنے لگے جب میں میڈیسن کیا آتے تھے تو ہمارے امیر صاحب بڑے اہتمام سے ان کے اجتماعات بیانات رکھاتے تھے. سعودی نیشنل ہو گئے تھے، شاہ فہد فیصل کے ڈاکٹر تھے وہ. تو کہنے لگے میں نے جو ہے یعنی پڑھائی کیا تھا، MBBS میرا ہو گیا، تو میں ماسٹرز کرنے کے لیے امریکہ جانا چاہتا تھا. تو میرے پیرنٹس دیندار تھے، ان لوگوں نے منع کر دیا کہ ماحول اچھا نہیں ہے، نوجوان بچہ امریکہ جائے گا، وہاں کے ماحول میں رہے گا، پتہ نہیں اپنے دین ایمان کو بچا سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ڈر و خوف کے اندر روک لیا کہ بیٹے تم یہیں پڑھ لو جتنا پڑھنا ہے. تو یہیں ماسٹرز انہوں نے کیا. یعنی تو کہنے لگے اس کے بعد تبلیغ کا ماحول ملا. تبلیغ کی ابتدا تھی، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو دین کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. خیر وہ نکلے، پھر الحمدللہ کچھ وقت لگاتے چلے گئے، وہی ابتدائی لوگوں میں رہے. پھر وہ سعودی چلے گئے، وہاں کے نیشنل ہو گئے تھے. تو یہاں آئے تھے، ایک دفعہ پڑھے لکھے لوگوں میں بیان ہوا تو انہوں نے کہا کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اگر آپ ایک ایسا لڑکا جو دعوت کے کام کو اہتمام سے، اعمال کو اہتمام سے کر رہا ہوتا ہے، اس راستے میں نکل کر اور دعوت والے اعمال پر لگا ہو، اس بچے کو آپ دنیا کے جس کونے میں چاہیں بھیج دیں، انشاءاللہ وہ ماحول بدل کے آئے گا، وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوگا. اتنی بات دعوت کے راستے میں سمجھ میں آئی. تو یہ کام سے اللہ پاک نے کتنی حفاظت کی. نہیں، ہمارے یہاں سے ایک لڑکا گیا کینیڈا پڑھنے کے واسطے، اس نے وہاں کے امیر صاحب کو خط لکھا، ہمارے واپس آنے دبئی کے امیر صاحب کو، کہ امیر صاحب اسٹوڈنٹس کے اندر محنت کرتے رہیے، جماعتیں نکالتے رہیے، اگر چلا لگا کر دین سیکھ کر نہ آتا میرا ایمان تو گیا تھا یہاں پہ، خلاص ہوا میں اڑ گیا تھا ایمان. یعنی اللہ پاک اس چلے کی برکت سے بچایا ہوا ہے، کچھ بچا ہوا ہوں، برائی سے بچا ہوا ہوں، یعنی بے دینی سے بچا ہوا ہوں. ڈر و خوف ہوتا ہے اس طرف جانے سے. فرمایا چونکہ میرا ایک وقت اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے اندر لگا ہے نا. تو اس کے لیے میرے دوستوں، یہ جو جوانی ہے، کالج کا زمانہ ہے، پڑھائی کا دور بڑا قیمتی دور ہوتا ہے. نہیں، اس دور میں ایک اچھی زندگی ہم سیکھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دنیا میں جہاں جائیں گے اللہ ہم کو خیر کا ذریعہ بنا دیں گے. ایک دو نہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ، یہ راستہ اخلاق سیکھنے کا راستہ، یہ راستہ ایمان سیکھنے کا راستہ، یہ محنت میرے دوستوں انہیں جو ہے دین سیکھنے والی محنت ہے. انشاءاللہ سیکھیں گے، اللہ پاک پوری دنیا میں اللہ پاک اپنے کرم سے دین پر چلنا آسان فرما دیں گے. ہم لوگ امریکہ جماعت میں چل رہے تھے تو ایک مفتی صاحب، بہت بڑے ماشاءاللہ معروف بزرگوں میں ہیں، مفتی صاحب کہنے لگے
کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان لڑکوں پر جو دعوت کے راستے میں محنتیں کرتے ہیں، جو آ کر یہاں یونیورسٹی جاتے ہیں، ان کی سوانح حیات لکھوں. کہیں میں سوانح لکھنا، ان کی لائف ہسٹری لکھنا چاہ رہا ہوں، دنیا والوں کو بتانے کے واسطے کہ امریکہ جیسے پرفتن ماحول کے اندر جہاں پر ہر قسم کی برائی عام ہو، یہ بچے کیسے اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیسے سنت والا لباس پہنتے ہیں، کیسے ان کے اوپر سروں پر امامہ ہوتا ہے، کیسے ان کی نگاہیں نیکی چیز ہوتی ہیں، کیسے اپنے یونیورسٹی کو دین کے ساتھ میں جاتے ہیں، اور کیسے وہاں دین کی محنتیں کرتے ہیں، اور کیسے جو ہے ان کو اللہ کے راستے میں نکال کر دین پھیلانے کی محنتیں کر رہے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کبھی ان کی لائف ہسٹری لکھوں، تاکہ پتہ چلا کہ دنیا میں ایسے بھی بچے آئے ہیں کیا، ایسا بھی ہوا ہے کیا، ہے نہیں. ہاں، یو کے امیر صاحب آئے تھے ہمارے پاس، حافظ پٹیل صاحب انتقال ہو گیا. کہنے لگے ہم برسوں سے تھے، 60-70 سال سے وہیں رہے، وہیں ان کے انتقال، پورے یورپ کے بھی امیر کہلاتے تھے. کہنے لگے ہم یو کے میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی لڑکا سنت والے لباس کے ساتھ یونیورسٹی اور کالج جا سکتا ہے کیا، کوئی عورت سر سے لے کر پیر تک حجاب کر سکتی ہے کیا، اس کا تصور ہی نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کی برکت سے، ہمارے کرنل صاحب سناتے کہ پہلی جماعت گئی یو کے کو، کرنل امیر الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت لے کے گئے، تو کہنے لگے وہاں پہ صرف 4 مسجدیں تھیں پورے یو کے اندر، اب تو ہزاروں مسجدیں، یعنی 4 مسجدیں. ڈیوزبری کے اندر ایک مسجد، وہاں گئے تو حافظ پٹیل صاحب کو دیکھا کہ 4 بچوں کو وہ قرآن پاک سکھا رہے تھے. تو خیر و جماعت وہاں قیام کی، تو حافظ صاحب سے بھی تعلق ہو گیا، اور جو ہے دعوت کا کام نیا تھا ان کے واسطے. تو خیر جب ملاقات ہوئی تو پھر ان کو بھی ترغیب دوران کے اندر آپ ہمارے ساتھ کچھ وقت لگا لیں تاکہ جو ہے یعنی آپ کو بھی اندازہ ہو دین کی محنت کا. تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے کہ یہ 4 بچوں کو میں جو قرآن پڑھاتا ہوں، اور تم جو کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ کے نکلو، تو کیا وہ نکلنا قرآن پڑھانے سے بھی زیادہ افضل ہے کیا؟ یعنی میں ایک افضل کام کر رہا ہوں، بہتر کام کر رہا ہوں، تم بول رہے ہیں اس کو چھوڑ کے تھوڑے دن کے لیے نکلو. تو کرنل صاحب کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ حافظ پٹیل صاحب کہ آپ اگر یہ محنت کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں 4 بچے نہیں، دارالعلوم قائم کرے گا، دارالعلوم یعنی مدرسے قائم ہوں گے، مدرسے، مسجدیں اللہ پاک قائم فرمائیں. کہنے لگے خیر وہ بات تو آئی چلے گئے. حافظ صاحب گئے ان کے ساتھ میں، اور اللہ نے ان پہ خوب شرح صدر کام کیا تھا، تو وہ تو پورے قربانیوں میں اتنے آگے بڑھے، پورے یو کے امیر رہے، پورے یعنی یورپ کے بھی وہ ذمہ دار امیر کہلاتے تھے. تو پہلا اجتماع جب حضرت جی کا وہاں پر ہوا تھا، کرنل صاحب کہنے لگے کہ وہاں پر یہ مشورے سے طے ہوا کہ دارالعلوم کی سنگ بنیاد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، اس وقت میں رکھیں گے فاؤنڈیشن اسٹون. تو کہنے لگے جب فاؤنڈیشن اسٹون مدرسے کا رکھا جا رہا تھا، کرنل صاحب کہتے تھے کہ میں ایک طرف تھا، حافظ پٹیل صاحب ایک طرف تھے. حافظ پٹیل صاحب ہچکیاں مار کے رونے لگ گئے، رونے لگ گئے. کہا کہ کرنل تیری بات صحیح ہو گئی، کرنل تیری بات صحیح ہو گئی، اللہ نے اس محنت کی برکت سے دارالعلوم قائم کر دیا. ہاں میرے دوستو، حیدرآباد کی جماعت کی ایک مسجد کے اندر رمضان کے دنوں میں چند سال پہلے، تو وہاں پر امام صاحب سے تراویح میں سہو ہو گیا، آیت آگے پیچھے ہو گئی تو لقمہ آ گیا پیچھے سے. تو وہ مسجد کے امیر صاحب سلام پھیرنے کے بعد جو ذمہ دار تھے کھڑے ہو کے کہا کہ بھئی ایسا لگتا ہے اس مسجد میں کچھ حفاظ ہیں لیکن مختلف جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ آگے آ جاؤ، لقمہ دینے میں سہولت ہو، ہمارے امام کو تشویش نہ ہو، دور سے لقمہ آئے گا تو بیچارہ کیسا سنے گا. نہیں تو جماعت کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس وقت میں اتنے حافظاں تھے، پہلی صف پوری پیچھے کر کے ان کو آگے کرنا پڑا، پورے حافظوں کی صف ہو گئی ہو. نہیں پوری دنیا میں حفاظ جاتے ہیں اس وقت میں، انگلینڈ سے، ساؤتھ افریقہ سے تراویح پڑھانے کے واسطے. نہیں ہاں تو میرے دوستو یہ خیر کیسے وجود میں آیا؟ نہیں فرمایا جب محنت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دین کی محنت ہوگی مسجد کو مصلی ملیں گے، مدرسوں کو طلباء ملیں گے، امت کو دین کے داعی ملیں گے، یعنی مطلب انسانیت و خیر و فلاح کے کام کرنے والے ملیں گے. سارے خیر وجود میں آتے رہیں گے جب محنت ہوتی رہے. جیسے زمین پہ محنت ہوگی اس میں پھل بھی نکلیں گے، ترکاریاں بھی آئیں گی، پھول بھی آئیں گے، ہمہ قسم کے میوے جیسے آئیں گے. ویسے میرے دوستو جب امت اور انسانیت پہ محنت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے اندر ایک بہت بڑا جو خیر چھپا ہوا ہے اللہ ظاہر فرمائیں گے.
ہے نہیں. اللہ کے نبی فرماتے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، فرمایا کہ جو ہے تمہارے انسانوں کے اندر قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، ہے نا، جیسے زمینوں کے اندر خزانے ہیں سونے چاندی کے، ہر انسان کے اندر ہے. لیکن میرے دوستو جب زمین پہ محنت ہوتی ہے تو زمین کے چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہوتے ہیں، ویسے ہی انسانوں پر محنت ہوتی ہے تو انسانوں کے اندر چھپے ہوئے جواہر و خزانے ظاہر ہوتے ہیں. اللہ پاک نے کتنی بڑی طاقت و قوت رکھی ہوئی ہے. ہاں، اس لیے اس امت کا ہر انسان قیمتی ہے، گونگا، بہرا، لنگڑا، لولا. یعنی مولانا عمر صاحب کہتے ہیں ہم ایک عرب ملک میں گئے، ہمارا وہاں وقت لگا، ابتدائی جماعتیں، اعلان کر کے ہم نے انتظار کیا، مسجد کے سارے لوگ چلے گئے، ایک آدمی آگے بیٹھا، ایک ہی وقت، ایک فرد، ایک عرب بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے 2 گھنٹے تک بیان کیا، جماعت اور ایک آدمی 2 گھنٹے تک بیان اس کی طرف دیکھ کے بات کرتا رہا. 2 گھنٹے کے بعد میں مولانا نے پوچھا کہ بھائی فہم تو، کہ تم نے میری بات سمجھی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، اس عرب نے یوں کر کے، یوں زبان کی طرف اشارہ کیا، کان کی طرف اشارہ کر کے یوں بول دیا. کیا مطلب؟ ڈیف اینڈ ڈم ہوں میں، نہ بولتا ہوں نہ سنتا ہوں. تم کیا بولے میرے کو معلوم ہی نہیں، بول دیا. 2 گھنٹے بیان کرنے کے بعد میں ڈیف اینڈ ڈم یوں یوں کر کے. مولانا عمر صاحب ہاتھ اٹھا کے دو کے دعا کرے، اے اللہ جتنا اپنے سے ہو سکتا ہم کر دیے، باقی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم کیا کر سکتے، آئے محنت کر رہے، دعا کر رہے، مانگ رہے. ایک آدمی بیٹا 2 گھنٹے کے بعد میں بولتا ہے کہ میں ڈیف اینڈ ڈم ہوں، سن نہیں سکتا ہوں، بول نہیں سکتا ہوں. خیر جماعت آگے چلے گی. مولانا کہتے ہیں کہ ان سالوں کے بعد میں پھر جانا ہوا اس ملک کے اندر، تو وہاں کام کی فضا دیکھی، مسجد و جماعت، پرانے ساتھی 4 مہینے چلے لگائے ہوئے، ماشاءاللہ گشتوں میں لے کے جا رہے. ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ فضا کیسے بن گئی یہاں پہ، اتنے سارا کام کرنے والا مجمع کیسے تیار ہو گیا؟ یہ پوچھنے پہ عرب کیا کرے، وہ گونگے کو ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے. یہ ہے دیکھو اصل، اس کی وجہ سے ہوا، یعنی اس کی وجہ سے ہوا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. فرمایا کہ آپ لوگ آئے چلے گئے، اس کے بعد سے یہ لوگوں کے ہاتھ پکڑتا ہے، منت و سماجت کرتا ہے، روتا ہے، کچھ بہنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کی کتاب دیتا ہے پڑھ کے سنانے کے واسطے، ہم کو چھوڑتا نہیں. فرمایا اس کی فکر کی وجہ سے، اس کی آنسوؤں کی، اس کی تڑپ اور اس کے کڑن کی وجہ سے ہم کو اللہ نے ہدایت دی، توفیق دی، ہم اللہ کے راستے کے اندر نکلے، کام سمجھ میں آیا. فرمایا سارا کام جتنا دیکھ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ یہ گونگے بہرے کی وجہ سے چل رہا ہے ہمیں. نہیں، ہاں، تو میرے دوست کام ہے، ایک محنت ہے نہیں، جس میں انسان بنتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو ہے اس کے اخلاق سنوارتے ہیں، اس کی زندگی. کتنے گھرانوں میں اس محنت کی برکت سے سکون آ رہا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہم یہیں ہندوستان کے ایک شہر میں وقت لگا رہے تھے، کالج کے زمانے کے اندر جب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو جماعت لے کے گئے. ایسی مسجد میں صبح کی تعلیم ہو رہی تھی اور تعلیم کا ختم کا وقت ہے. جیسے لوگ نماز کو آنا شروع کرتے ہیں تو پہلے آنے والوں میں ایک صحابہ ہے، وہ بھی اپنی کرسی لے کر جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد جب تعلیم ختم ہوئی تو انہوں نے بچوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ بھائی دیکھو بچوں، صاحبزادوں، میں تم لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں. بولے کیا ہے؟ کہنے لگے اس کام کو نہ چھوڑنا، یہ دین کی محنت کو بالکل مت چھوڑو تم کو. تو پھر اس کے بعد میں کہنے لگے میں اپنی زندگی کا قصہ سناتا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ کہنے لگے کہ میں یہاں پہ بہت بڑا مالدار آدمی تھے، اپنا تعارف کرایا، ان کی انڈسٹریز، ان کی فیکٹریز وغیرہ. تو کہنے لگے کہ بھائی ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، بہت اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اولاد دے. تو دعاؤں سے بہرحال اللہ کی توفیق سے یہ ہوا کہ ایک لڑکا ہمارے ہوا. بہت خوشی ہوئی، ہم نے بڑی اچھی تربیت نے اس کی دیکھ بھال کی، بڑے ٹاپ اسکول کے اندر اس کا ایڈمیشن کرایا، بڑا اس نے جو ہے یعنی کوالیفائڈ انسان بنا. پھر ہمارے ساتھ بزنس میں شریک ہوا، یعنی اور جو ہے لیکن کیا ہوا، اس کے ہم نے سب کو سکھایا تھا، دین نہیں سکھایا اس کو، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا تھا، ماڈرن لائف ہماری بھی اس کی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا جو فرینڈ سرکل تھا وہ اس قسم کا ہی تھا. تو چنانچہ یہ ہوا کہ وہ یعنی جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ راتوں میں دیر سے آنے لگ گیا، دوستوں میں بیٹھا رہتا، اب جب پتہ نہیں کیا میں اور میری بیوی انتظار کرتے رہتے کہ بیٹا اب آئے گا، کہ جب آئے گا، کہ اب آئے گا. ماں دیکھتی رہتی، نگاہ رہتی دروازے پر باہر کہ بیٹا آتا ہی نہیں ہے. بولے میں بھی دیکھتا رہتا. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا بیٹا آیا ہے گاڑی سے نکل کر
تو وہ جب سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے قدم نہیں جم رہے ہیں، کبھی ادھر رکھ دے، کبھی ادھر رکھ دے، کبھی اس کو پکڑ لے، کبھی اس کو پکڑے. تو اندازہ ہوا کہ یہ نشہ کر کے آ رہا ہے. کہا کہ مجھے بہت دکھ ہوا، ایک آرزو، ایک تمنا، ایک زندگی کی پوری پونجی جس کو میں سمجھتا تھا، اور جب میں نے پوری زندگی میں میری بیوی اس پہ نچھاور کر دیے تھے، وہ بیٹا میرے گھر کے نشے کی حال میں آ رہا ہے. تو میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ بیٹے تم نے کیا کر دیا، اور تم اس گھر میں آنے کے قابل نہیں رہے، ہم کسی کے چہرہ نہیں دکھا سکتے، تم اس حال کے اندر آئے. تو بچہ کوشش کرتا رہا ہٹانے کی. کہنے لگے جب نہ ہٹا، میں تھوڑا سا کھڑا رہا تو اس نے باپ کو ایک تماچا مارا، نشے میں تماچا مار کے ڈھکیل دیا، روم میں جا کے سو گیا. کہنے لگے وہ دن تھا کہ ہم بس میں اور کہنے میری بیوی روتے رہتے تھے بس کہ زندگی ہماری کیا ہو گئی. اب اس کی نشے کی عادت بڑھتی چلے گئی، زندگی بگڑی ہوئی. ہم تو خون کے آنسو بہاتے تھے، کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی سدھرنے کا طریقہ نہیں، زندگی بدلنے کے کوئی آثار نہیں. ہم تو بس نوحی کرتے تھے، روتے ہی رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے، کوئی سمجھ میں آتا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہمارے ہاں بستی میں جماعت آئی، جماعت کے ساتھ ہی گشتوں میں نکلتے ہیں، ویسے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. تو وہاں جا کر اس نے ملاقات کی، جماعت کے ساتھیوں نے بات چیت کی، ان کو نقد لے جانے کے لیے ان سے کہا بھائی تھوڑی دیر ہمارے ساتھ چلو. عذور کرتے رہے، لیکن وہ بہرحال تھوڑا سا اس نے کہا کہ نہیں تھوڑے قدم چلو. جماعت والے کہتے ہیں اس لیے قدم چلاتے ہیں کہ جب بندہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رحمت اس پر آ جاتی ہے. نہیں تو اس سے کہنے میں 2 قدم چلو، 4 قدم چلو، تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ. اللہ کا وعدہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف 1 قدم جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں 2 قدم آ جاتی ہیں. خیر اس کو چلائے، محبت و پیار سے لے کے مسجد آئے، مسجد میں وضو کرایا، نماز پڑھائی، بیان بٹھایا. اور جب تشکیل اشکیل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بھئی نام دیتے ہیں، نام دینا ہی سے چھٹکارا ہو جائے گا. اس نے اپنا نام لے کر جان چھڑائی، آ گیا. اب وہ دوسرے دن ساتھی وصولی کے لیے نکلے، بھائی جو 3 دن جماعت میں نام لکھائے تھے ان کے پاس جانا. اس کے پاس بھی آ گئے، اس نے اپنے 50 عذر بیان کر دیے، میری فیکٹری ہے، میری ریسپانسبلٹی ہے، فلاں ہے. جماعت والے ترغیبی بات کرتے رہے، آمادہ کر کے اس کو اللہ کے راستے میں لے کے چلے گئے. اب پہلا دن گزرا بے چینی سے. اب جب دوسرا دن آیا تو کتابی تعلیم کے اندر پڑھنے والوں معلوم تو ہوتا نہیں، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ باتیں آ جاتی ہیں. تعلیم کے اندر آیا کہ ماں اور باپ کا مقام کیا ہوتا ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، ہاں، کہ جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لو گے تو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا. حضور نے بہت فضائل بیان کیے اپنے ماں باپ کے بارے میں، بڑی بات فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھتا رہتا اور میرے کان میں آواز پڑتی یا محمد محمد کدھر ہے، میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کے پاس دوڑ جاتا. ماں کے مقام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، باپ کے مقام کو. اب یہ بچہ جب سنتا تھا تو رو رہا ہے. ساتھیوں نے پوچھا، تسلی دی. اب دیکھو دعا میں روتا ہے، نماز میں رو رہا ہے. پوچھا بھئی کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے اپنی زندگی کو بیان کیا کہ میری زندگی تو ایسی تھی، میں نے کتنی تکلیف دی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو. ان ہاتھوں سے میں نے اپنے باپ کو تماچا مارا. میری آخرت کیا ہوگی؟ میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ میری زندگی کیا ہے؟ جانوروں جیسی زندگی گزار رہا ہوں میں. بہت رہا. اس نے کہا کہ امیر صاحب میں 3 دن نہیں، میں تو 40 دن لگا کر ایمان سیکھ کر جانا چاہتا ہوں. وہ 40 دن لگا کے واپس لوٹا. وہ صاحب بچوں کو ہماری جماعت کو کارگزاری سنا رہے ہیں تو کہنے لگے کہ بیٹے بچوں میں اسی سیڑھی سے اتر رہا ہوں جس سیڑھی پر میرے بچے نے مجھے تماچا مارا تھا. میں نے دیکھا کہ اسی طریقے سے کار آئی جیسے میں نے کار دیکھی تھی. ٹیکسی کے اندر وہ آیا اور جماعت سے باہر، وہ گھر سے آیا بیگ لے کے، ٹیکسی سے باہر آیا. اب سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے، باپ آگے بیٹا ادھر. جیسے ہی نگاہ پڑی اس نے بیگ پھینک دیا، دوڑ کے آگے باپ کے قدموں کو پکڑ لیا اور ہچکیاں مار کے رونے لگا کہ ابا مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی. ماں کے پاس گیا کہ ماں کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. تو کہنے لگے وہ صاحب اس دن ہم نے جو دعا کی ہے
اس دن ہمارے دلوں سے جو دعا نکلی ہے ان لوگوں کے واسطے، جن لوگوں نے ہمارے بچے کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، ہم تصور نہیں کر سکتے ہم نے کیا کچھ مانگا ان کے لیے، کیسے مانگا، اور میری بیوی نے رو رو کے جو دعا کی ہے، جو میرے بیٹے کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، ہم سوچ نہیں سکتے اس وقت۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، یعنی ان کے گھروں کو، ان کے نسلوں کو سنوار دے جو ہمارے بیٹے کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ تو میرے دوستو، یہ دین کی محنت کیا ہے؟ یہ نبیوں والی محنت ہے، نبیوں والی محنت۔ یہ جب نبیوں والی محنت چلتی ہے، گھرانوں میں سکون آتا ہے، اطمینان ملتا ہے، بچوں میں اطاعت آتی ہے، ماں باپ کی شفقتیں بڑھتی ہیں، یعنی دنیا میں امن سکون اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں۔ پڑوسی کی قدر کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرتا ہے، یعنی ایک زندگی میرے دوستو صحیح راستے پر آ جاتی ہے جب ہم ایک اچھے ماحول کے اندر رہیں گے۔ ماحول چھوٹ جاتا ہے، وہی ماحول بدل جاتا ہے، وہ ساری برائیاں ہمارے اندر آتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں گھر پریشانی کا نا، گھر گھر میں جا کے میرا تو وہاں پر مساجد سے تعلق رہا، نہیں 1000 مسجدیں قریب ہماری، یعنی اس میں جو ہے اس میں تھی، مینٹیننس کرنے ذمہ داری ہماری تھی۔ تو وہ جو ہے امام مختلف پوری دنیا کے امام ہوتے تھے، کوئی مصر کا، کوئی مراکش کا، کوئی فلاں، ان سے ملاقات۔ ہر گھر کی کارگزاری ہے کہ ہر گھر پریشان ہے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بچیوں کے بارے میں، اور کوئی اصلاح کا راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، طلباء کا جو کام ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کا کام ہے، وہ عالمی کام ہوتا ہے۔ ایک جگہ محنت ہوگی، عالم پر اللہ پاک اس کے اثرات قائم فرمائیں گے، عالم پر، پوری دنیا پر اس کے اثرات جائیں گے۔ چنانچہ کئی ملکوں میں جانے کے بعد ہم نے دیکھا، یو کے میں کام کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ساؤتھ افریقہ میں کام کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، امریکہ میں جائیں گے یونیورسٹی میں ماشاءاللہ یہ اسٹوڈنٹس آگے، ملیشیا میں جا کے دیکھیں گے نوجوان اسٹوڈنٹس، ہر جگہ جا کے دیکھیں گے۔ ہم لوگ ملیشیا میں تھے، وہاں ملیشین ایک یونیورسٹی کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹس کے سلسلے میں جوڑ کے فکریں ہو رہی تھی۔ ایسی بڑی مسجد اور بہت بڑا میدان، کوریڈور، کیمپس کے اندر کی مسجد تھی۔ مغرب کی نماز سے پہلے یعنی جو ہے ہم نے کچھ شور جیسی آواز، مطلب جیسے انتظامی ہلکا سا شور ہوتا ہے نا، یعنی آوازیں وغیرہ ایسی آتی ہوئی نظر آئی۔ خیر مغرب کا قریب ہو گیا تھا، ہم نے کہا کہ بھائی انشاءاللہ مغرب کے بعد باقی امور کر لیں گے۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھو تو صحیح باہر کیا ہو رہا تھا۔ وہاں جا کے دیکھا کہ پیر اور جمعرات، نفل روزہ بتا رہا ہوں میں، نفل روزہ، رمضان نہیں، نفل روزے کا منظر یونیورسٹی کیمپس کے اندر ایسا ہے کہ 2 بڑے بڑے دسترخوان لگائے گئے ہیں، ایک لڑکیوں کے لیے ایک لڑکوں کے لیے، یعنی تھوڑا فاصلے کے ساتھ میں، تو 100 بچے ہیں جو نفل روزہ رکھے ہیں، نفل روزہ، اور یونیورسٹی کی طرف سے ان کے افطار کا انتظام ہوتا ہے وہاں پہ۔ سبحان اللہ، حیرت ہوئی کہ نفل روزہ جوانی کے اندر اتنے لڑکے کہیں روزہ رکھتے ہیں، اتنی لڑکیاں روزے دار ہیں یہاں پر، جن کے اندر نفلوں کا اتنا اہتمام ہو تو فرائض کا کتنا اہتمام ہوگا، فرض روزوں کا کتنا اہتمام ہوگا، فرض نمازوں کا کتنا اہتمام ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ یہ فضا جو بنی ہے ایک محنت کی برکت سے اللہ پاک نے فضا بنایا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں کیا ہے، دین کی محنت میں ہم کو مقام پر رہ کر بھی دین کا کام کرتے رہنا ہے اور اللہ کے راستے کے اندر نکلنا۔ اب کتنا نکلنا چاہیے، بڑوں کے لیے تو کہتے ہیں بھائی ہر مہینہ 3 دن لگاؤ، لیکن بچوں کے لیے خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کہتے ہیں اپنے پڑھائی کی رعایت کے ساتھ میں۔ ہماری پڑھائی بھی دین ہے، ہمارا کالج جانا دین ہے، ہمارا کالج کے اندر پڑھنا۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں اگر تم تبلیغ میں لگنے سے پہلے 60% اسکور کرتے تھے، لگنے کے بعد تمہارا پرسنٹیج 70 ہونا چاہیے۔ اگر 70 کرتے تھے 80 پہ آئیں گے، 80 کرتے تھے تو 90 پہ آئیں گے۔ ہم جو ہے آگے بڑھنا ہے دین کے کام کے اندر، دین کے کام میں لگ کر پیچھے نہیں ہونے آئے، نہیں ہماری پڑھائیاں دعوت بنے گی۔ جو بچے یونیورسٹی میں ٹاپ کیے، ہمارے پاس ایک امریکن یونیورسٹی ہے، وہاں پر بچے، ایک ہماری جماعت کا لڑکا تھا، یعنی وہ ماشاءاللہ امامہ مان کے جاتا تھا اور بہت ہی ماشاءاللہ جو ہے دیندار، دعوت کا زبردست داعی لڑکا ہے نا، اور ہر سال یونیورسٹی ٹاپ کرتا تھا، الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا تھا۔ فائنل کانوکیشن
اس کے اندر جو ڈگریاں دی جا رہی تھیں، تو اس کے سلسلے میں وہ بچہ مشورہ کرانے کے لیے آیا اپنے امیر صاحب کے پاس، عرب ساتھیوں کے پاس میں، کہ بھائی اس میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، وہاں فوٹوگرافی ہوگی، عورتیں آئیں گی، خاندان آئیں گے، پیرنٹس آئیں گے، وہ آئیں گے، میرا جانا مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مشورہ کرانے کے لیے آیا تو سب بیٹھ کے جب مشورہ کیے، یہ طے کیے کہ جانا چاہیے، یعنی جانا چاہیے اس بچے کو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے دین ہمارا اتنا آسان ہے کہ جو ہے ایک بچہ دین پر چلتے ہوئے بھی یونیورسٹی ٹاپ کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے اندر، ہے نہیں؟ تو چنانچہ کہ وہ جب گئے تو وہاں کے رولر، وہاں کے منسٹرز بھی آئے تھے، حیرت ہوئی، وہ ہاتھ ملاتے اس کو دیکھتے رہے، دیکھنے میں بیچارہ بالکل امامہ باندھ کے مسجد کے کوئی جو ہے امام موزے نظر آئے، اور پتہ چل رہا کہ یونیورسٹی کا ٹاپر ہے، بڑا اثر ان لوگوں کے اوپر۔ اور جب واپس آیا، اتنے پیرنٹس، ماں باپ جو ماڈرن فیملی کے تھے، آ کے مل کر بولنے لگے کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو ہم کو دیکھ کے کہ بیٹے تم یہ کیسے سیکھ لیے دین، بیٹے تم اتنے اچھے، مائیں پوچھ رہی ہیں بیٹے تم اتنے اچھے کیسے بن گئے، ہے نہیں، اتنی اچھی نیکیاں تمہارے اندر کیسے؟ اس نے کہا میں اللہ کے راستے میں نکلنا۔ بولے میرے بیٹے کو ضرور لے کے جائیے، میرے بیٹے کو آپ ضرور لے کے جائیے، کبھی مت چھوڑو، اپنا دوست بنا لو میرے بیٹے کو۔ نہیں، مائیں کر رہی ہیں، کیوں؟ ان کو بھی جذبہ ہے کہ میرا بیٹا بھی ایسے ہی بنے کہ جس کی دنیا بھی ٹاپ ہو اور دین بھی ٹاپ ہو۔ یعنی اس کے لیے میں دوستو اپنی پڑھائیوں میں آگے رہنا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم؟ اپنی پڑھائیوں کی رعایت کے ساتھ، ایک دن کی چھٹی ہے تو یہ ایک دن لگائیں گے، اگر 2 دن کی چھٹی مل جاتی ہے تو 2 دن اللہ کے راستے کے اندر لگانا، اپنے کلاس میٹس کو، اپنے اسکول میٹس کو لے کر اللہ کے راستے میں جائیں گے تو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی عمروں سے نماز ملے گی، تقویٰ و پاکیزگی ملے گی، اچھا ماحول ملے گا، اچھی باتیں ان کو سننے کو ملیں گی۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کتنا دین کا کام لینے اپن بول نہیں سکتے، نہیں؟ اور پھر ونٹر ویکیشن آتے اس میں تھوڑا وقت لگا لینا، سمر ویکیشن آتے اس میں 40 دن کے لیے چلے گئے، انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے، اور جب اپنی پڑھائیاں ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر یعنی جو ہے میرے دوستو ایک مکمل وقت لگانا۔ اس 4 مہینے سے کیا ہوگا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ جو فیوچر میں ہمارے لیے چیلنجز آنے والے ہیں، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، حلال کمائی ایک چیلنج ہوگا، مختلف یعنی ماحول میں دین کو سنبھالنا ایک چیلنج ہوگا، یعنی شادیاں ہوں گی تو ماں اور بیوی کے درمیان میں رنجشیں آئیں گی، وہ ایک چیلنج رہے گا ہمارے واسطے، ہر جگہ سنبھالنے کا سلیقہ، رہنے کا طریقہ، یعنی میرے دوستو ایمان اور عمل کے ساتھ میں چلنا اللہ پاک اپنے کرم سے سکھا دیں گے۔ اس کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے پڑھائی کے بعد میں لگانا، اور نیت بلند سے بلند رکھنا، عالم میں جانے۔ ہم لوگ علی گڑھ جماعت میں گئے، وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر ملاقاتیں کر رہے تھے، کیمپس کے اندر روموں میں جا کے، ایک لڑکے کے روم میں، اچھا اکثر روموں میں جاتے ہیں، کرکٹرز کے فوٹوز لگے ہوئے ہیں، سیلیبریٹیز کے فوٹوز ہیں، لیڈرز کے ہیں، ان کے اپنے شوق کے مطابق جو ہے بڑے بڑے میں نے جو ہے اس کے اندر پوسٹرز نظر آتے ہیں۔ ایک بچے کے ہم روم میں گئے، اس سے جو بات کی، وقت بھی تھوڑا سا لگا تھا اس کا ماشاءاللہ سے، تو اس کو مل کے بڑی خوشی، اس کے جو بیڈ تھا اس کا رہنے کا، اس کے سامنے ورلڈ میپ لگا ہوا تھا، ورلڈ میپ، پوری دنیا کا میپ لگا ہوا ہے، یعنی تو ہم نے سوچا شاید اس کی سبجیکٹ اس کا یہی ہے، جیوگرافی پڑھتا ہوگا یا کیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اور تصویر تو نہیں دکھ رہی یا ورلڈ میپ لگا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ ورلڈ میپ کیسے یہاں پہ لگا آپ نے، تو آپ کا کوئی سبجیکٹ ہے، کیا پڑھتے ہیں کیا؟ تو وہ پی ایچ ڈی ماسٹرز کر رہا تھا یا پی ایچ ڈی۔ اس نے کہا کہ امین صاحب جو ہے یہ اصل میں دن بھر تو ہم پڑھائی وڑائی میں رہتے ہیں مشغول، اور شام میں آتے ہیں اپنے پڑھائیوں سے فارغ ہو کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے اور اپنی جو ہے سونے سے پہلے کے اعمال کر کے لیٹتا ہوں تو ورلڈ میپ مجھے نظر آتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی اس پوری دنیا کی طرف رحمت بنا کے بھیجے گئے، ہمارے پیارے نبی پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہم کو ذمہ داری ہے دی ہے، تو میں روزانہ دنیا کے نقشے کو دیکھتا ہوں، مشرق مغرب شمال جواب، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میں نیت کر رہا ہوں پوری دنیا میں تیرے دین کے لیے جاؤں گا، بس پوری دنیا میں جاؤں گا، اے اللہ تو قبولیت دے دیے، آسانیاں پیدا کر دیجئے، ورنہ میں روزانہ سونے سے پہلے نیت کروں، ورلڈ میپ دیکھتا ہوں، نیت کرتا ہوں اے اللہ مجھے امریکہ بھی جانا ہے، آسٹریلیا بھی جانا ہے، یورپ بھی جانا ہے، افریقہ بھی جانا ہے، ایسٹ میں بھی جانا ہے، ویسٹ میں بھی جانا ہے، تیرا پیغام لے کر مجھے جانا ہے، اے اللہ تو میرے کام سے آسان فرما۔ اتنا خوشی ہوئی اس کو بات سن کے کہ واقعی ایک بچے کے اندر اتنا حوصلہ ہمت ہوگی، اللہ پاک کہاں
ہماری جماعت کے نظام الدین کو مولانا عمر صاحب کا زمانہ تھا، فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ، انٹر فرسٹ ایئر میں تھے، مولانا سب جماعت کو بٹھا کے بات کی، کہا بھائی نیت کرو کون کتنے ملکوں میں جائے گا. اب ملک کا نام ہی نہیں سنے کبھی ہم، کون کتنے ملکوں میں جائے گا نہیں. تو خیر بچوں نے اپنے اپنے حیثیت سے ارادہ کیا. ایک لڑکا بہت سالوں کے بعد ملاقات کی، کہنے لگا کہ ہم بھی گئے تھے نظام الدین کے اندر، مولانا عمر صاحب نے نیت کرائی تھی، میں نے 6 ملکوں کی نیت کی تھی. کہنے لگا ضیاء بھائی 6 ملک ہو گئے ہیں اور 6 ملکوں کی بھی نیت کر لیا ہوں. نہیں تو نیت بلند کرنا، بلند سے بڑی نیت کے انشاءاللہ پوری دنیا میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. اس وقت ضرورت ہے، پوری دنیا ترس رہی ہے اس وقت میں، یعنی ہاں میرے دوستو ان کا ایک بہت بڑا مجموعہ ایسا ہے جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ایک بہت بڑا مجموعہ دنیا کے اندر ایسا ہے جن کے آبا و اجداد مسلمان تھے لیکن اب ان تک جو ہے اسلام نہیں پھیلا ہے. اب یہ جماعتیں مشقتوں کے ساتھ چل رہی ہیں. ہم آپ کے یہاں کا ماحول دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، چائنا میں کیسے کام ہو رہا ہے، افریقہ میں کیسے پیدل جماعتیں جنگلوں میں نکلتی ہیں، پیدل 1 سال کے لیے پیدل نکلتے ہیں. جہاں پیسہ رکھ کبھی کو کھانے کی چیز نہیں ملتی ہے، جہاں پر پانی نہیں ہوتا ہے کھڈوں سے پانی نکال کر چھان کر اس کو پینا پڑتا ہے. گرین کلر کا پانی ملتا ہے کہیں پر. کیڑے ایسے ہوتے ہیں چھوٹا کیڑا بھی کاٹ دے جان چلی جاتی ہے. اللہ کے راستے میں لوگ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں. جنگلوں میں قیام ہوتا ہے، شیروں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں، درختوں سے ایسے سے موٹے سانپ لٹکے ہوئے چلتے نظر آتے ہیں مردوں سے. لیکن اللہ کے راستے میں ایک ذمہ داری سمجھ کر جو جماعتیں اللہ کے راستے میں چل رہی ہیں، پھر اللہ ایسے نتائج دکھا رہا ہے. افریقہ کے ایک علاقے کے اندر پیدل جماعت چل رہی ہے، جا رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ آگے جائیں گے تو ہمیں جان بھی بچنا مشکل ہے وہاں پر. وہ کہا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں گئے نکلے ہی ہیں، اللہ مقدر رکھ دیا تو شہید ہو جائیں گے، اس میں کیا ہوگا. خیر وہاں گئے، ایک درخت کے سائے کے نیچے ایک آدمی غریب مفلس جیسا پڑا ہوا تھا، ایک دم دیکھ کے رونے لگا کہ جال مسلمون جال مسلم، ارے مسلمان آ گئے پکار رہا تھا. اور اپنے ہاتھ کے اندر 2 اس کے پاس جو ہے عربی میں لکھے قرآن پاک کے 2-3 پیجز سے بتا رہا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا، دیکھو میرے پاس قرآن ہے. بولے ہمارا پورا قبیلہ کافر ہو گیا، پورے قبیلے اسلام سے نکل گئے. میں بولتا رہا کہ بھی مسلمان ہیں لیکن کسی نے ان کو بھٹکایا. نہ دنیا میں مکہ ہے، نہ مدینہ ہے، نہ مسلمان ہے، نہ اسلام ہے، سب ختم ہو گیا تمہارے پاس میں. رہتے تو کوئی آتے تھے یہاں پہ. فرمایا کہ میں برسوں سے یہاں ٹھہرا ہوں کہ کوئی مسلمان آئے، کوئی تو آئے جس سے میں بتا سکوں کہ جو ہے ابھی مسلمان ہیں، اسلام زندہ ہے، مکہ مدینہ بھی ہے، لیکن یہ 30,000 کا ہمارا قبیلہ کافر ہو گیا ہے نہیں. خیر جماعت کو لے گا، پکار کے اس نے پورے قبیلے والوں کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو میں نہیں بولتا تھا کہ ابھی اسلام دنیا میں ہے بھی. خیر الحمدللہ وہ جماعت کے ساتھ وہاں رہے، ملاقاتیں کی، بات چیت ہوئی، پھر وہ پرانے اپنے آبائی مذہب اسلام پر واپس لوٹے. تو میرے دوستوں عجیب دنیا کی کارگزاریاں ہیں، لیکن یہ کب ہوگی جبکہ ہم اس کے پارٹیسپیٹ حصہ لگائیں گے، محنت لگائیں گے، ایک اچھے انسان بن کر پوری دنیا میں دکھائیں گے کہ ایک مسلمان کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان نوجوان کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان تاجر کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان باپ کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان شوہر کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان پڑوسی کیسے ہوتا ہے. اپنی زندگی ہم پیش کریں گے، اللہ پاک ہماری زندگی کو انشاءاللہ ہدایت کا ذریعہ بنا لے گا. اس کے لیے میرے دوست انشاءاللہ سب نیت کرو. یہ وقت بڑا قیمتی ہے، خاص طور سے کالج یونیورسٹی کا زمانہ. اپنے اساتذہ کا خوب اکرام کرنا، ہاں مردوں سے خوب اکرام کرنا اپنے بڑوں کا. یہ نہیں کہ جیسے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ویسے اپنے ٹیچرز کی عزت کرنا ہے. میرے دوستوں ماں باپ کے ساتھ جیسے محبت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں ویسے اپنے ٹیچر جن سے علم مل رہا ہو اپنی پڑھائیوں کا اہتمام کرنا ہے. اور میرے دوستوں اپنی نمازیں دنیا میں کہیں رہیں گے، اللہ کا کرم ہے اب کرکٹ کے میدانوں کے اندر دنیا کے بڑے بڑے میرے دوستوں میں نے جو ہے میں نے لوگوں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ نماز کا اہتمام جوانوں کے اندر آ رہا ہے. ہم بھی دنیا میں جہاں بھی رہیں گے سب کو چھوڑ سکتے ہیں، نماز کو چھوڑ نہیں سکتے. سچی زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے، میرے دوستوں دھوکہ کبھی نہیں دینا ہے، دکھ کسی کو نہیں پہنچانا ہے. نہیں ہاں میرے دوستوں اپنے پرنسپلز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں زندگی کے بنا لینا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم 3 باتوں کا اہتمام کرو. 5 وقت کی نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھو،
گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور اپنے جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے کے اندر اپنی حیثیت سے نکلا کرو۔ اللہ اپنے 3 وعدے تمہارے ساتھ پورا کریں گے۔ جب تک تم دنیا میں رہیں گے عزت کی پاکیزہ روزی اللہ عطا کرے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، اور دنیا سے جاؤ گے تو سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ہے نہیں؟ آسان کام ہے نہیں؟ کریں گے بھائی انشاءاللہ کہ نماز ہماری کبھی قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ مسجد میں پہل کے پڑھیں، اور میں تو گھروں میں جائیں گے تو مسکراتے ہوئے جائیں گے، سلام کرنے میں پہل کریں، سلام کریں گے۔ ہمارے نبی تو جہاں جاتے تھے سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ سلام میں پہل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے راستے کے اندر جو ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں اس اعتبار سے اپنے اوقات لگائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اس کے لیے بھی بتاؤ کون ساتھی ہیں انشاءاللہ جو پہلی نیت ہے کہ اپنی پڑھائی ختم کر کے اللہ کے راستے میں 4 مہینے جائیں گے، چاہے 6 مہینے کے بعد ہو، سال کے بعد ہو، پڑھائیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے راستے میں جائیں گے انشاءاللہ۔